فجر کی نماز مصلی رسول پر مصطفیٰ کریم، اس نماز کا کیا عالم ہوگا؟ میں اور آپ اگر کوئی کسی آستانے کا شیخ آ جائے تو مصطفیٰ کریم کی آل کا کوئی عظمت والا آ جائے، اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے مزہ آ جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اس نماز کا کیا معیار ہوگا؟ مصلی مصطفیٰ پر مصطفیٰ ہے، پیچھے حضور کے صحابہ ہیں، وہ صحابہ جن گھوڑوں پر سواریوں پر بیٹھتے جہاد میں جانے کے لیے اللہ پاک ان سواریوں کے قدموں کے ساتھ جو خاک لگتی ہے ان کی بھی اللہ قسمیں اٹھائے۔ واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ جو غلام سواریوں پر بیٹھ جائیں جانوروں پر، پروردگار ان جانوروں کی ہی نہیں ان جانوروں کے قدموں کی خاک کی قسمیں اٹھائے۔ میں پوچھنا چاہوں گا جس صدیق کے قدموں پر مصطفیٰ سوار ہو گئے ہوں گے، واہ 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 بہت اللہ، جس صدیق اکبر کے کندھے پر حضور کے صحابی سواری بنے جانور کی، گھوڑے کی یا اونٹ کی، اللہ پاک ان جانوروں کی نہیں ان کے قدموں کے نہیں قدموں میں لگنے والی خاک کی قسمیں اٹھائے۔ میں پوچھنا چاہوں گا جس کندھے پر مصطفیٰ جس کی سواری مصطفیٰ بن جائے اس صدیق اکبر کا کیا بیان ہوگا؟ ماشاءاللہ واہ جی نماز واہ جی بہت اللہ جی۔ تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر قرآن پڑھنا شروع کیا، سیدنا ابوبکر صدیق تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھا، حضور نے قرآن پڑھنا شروع کیا، ابوبکر صدیق کو وسوسہ ہوا، شک ہوا وضو کے پتہ نہیں ہے یا نہیں۔ میں اور آپ وضو ٹوٹ بھی جائے تو شرم کے مارے نکلتے نہیں، ساتھ والا کہے گا جی وضو ٹوٹ گیا ہے، رب کے نافرمان بن جاتے ہیں مگر نکلتے سب سے۔ وہ صدیق اکبر شک ہوا، پتہ نہیں وضو تھا یا نہیں، نماز توڑی پیچھے نکلے، فرماتا ہے جوں ہی میں مسجد نبی کے دروازے سے باہر نکلا 3 خوبصورت نوجوان، خوبصورت چہرے، خوبصورت لباس، چہرے پر نور کی برسات گر رہی ہے۔ میں نے بغور انہیں دیکھا کہ یہ مدینہ کے رہنے والے بھی حوصلہ کے رہنے والوں کے سب لوگوں کو آپ جانتے ہیں نا کمی ہے، باہر کا بندہ ہے دیکھ کر کہیں گے یہ یہاں کا نہیں۔ سید صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے بغور تینوں کے چہروں کو دیکھا، یہ مدینہ کے تو نہیں رہنے والے۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ پوچھا ابوبکر وضو کرنا ہے؟ میں نے کہا ہاں، اس نے تھال آگے کیا۔ ابوبکر صدیق فرماتے تھال بھی ایسا نورانی تھا کہ میں نے زندگی میں ایسا نورانی تھال دیکھا۔ اس نے تھال آگے کیا، ایک کے پاس لوٹا تھا، لوٹا بھی ایسا کہ لوٹے کو دیکھ کر میں دیکھتا ہی رہ گیا، اس لوٹے سے بھی نور کی کرنیں نکل رہی تھی۔ لوٹے والے نے آگے کر کے پانی ڈالنا شروع کیا، میں نے فوراً جلدی وضو کیا۔ میں جانے لگا، تیسرا کھڑا تھا کہنے لگا یار غار ذرا مہربانی کرنا، میں بھی تو نوکر کھڑا ہوں نا، یہ رومال لے کر اپنے چہرے کو تو صاف کرو، اپنے ہاتھوں کو جلدی صاف کروں گا۔ تو میں جلدی سے لیا اس کو چہرے اور ہاتھوں کو صاف کیا۔ حضور رکوع میں جا چکے ہیں، نبی کائنات رکوع میں جا چکے ہیں، ابوبکر صدیق پچھلی صف میں آئے، نماز کو پا لیا۔ تاجدار کائنات نے نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیر کر فرمایا آئینہ ابو بکر، او میرے ابو بکر کہاں؟ سیدنا صدیق اکبر پیچھے سے چلتے مصطفیٰ کریم کے پاس آئے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر نماز میں جو کچھ ہوا ہے تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں؟ نماز میں جو کچھ ہوا تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں؟ یا رسول اللہ آپ نے مجھے حکم دیا جتنا مجھے پتا ہے میں بتا دیتا ہوں۔ میں ابو بکر بتاؤ یا رسول اللہ، وضو کا کچھ شک ہوا تھا نکلا باہر، 3 نوجوان دیکھے مدینہ کے رہائشی نہیں تھے، بڑے خوبصورت لباس، بڑے خوبصورت چہرے، برتن بھی ان کے پاس بڑے نایاب تھے۔ فوراً وضو کیا، آپ کی نماز میں شامل ہو گیا۔ یا رسول اللہ مجھے اتنا ہی پتا ہے۔ حضور نے فرمایا جانتے ہو یہ کون تھے تینوں؟ یہ لوٹے والا، یہ تھال والا، یہ رومال والا، جانتے ہو یہ کون تھے؟ یا رسول اللہ میں کوئی نبی تھوڑا ہی ہوں کہ مجھے پتا ہو یہ کون تھے، جتنا مجھے پتا تھا، جتنا پریکٹیکل میرے ساتھ ہوا میں نے آنکھوں دیکھا آپ کو بتا دیا۔ اے کریم اس سے آگے مجھے نہیں پتا، ذرا مہربانی کرے نا، ذرا اس راز کو چھیڑ ہی دیا آپ نے، تو اب مہربانی کریں اپنے غلام کو بتائیں یہ کون تھے۔ حضور نے فرمایا جبریل، او میرے سونے غلام، او میرے یار، یہ جو لوٹے والا تھا یہ جبرائیل تھا۔
یہ لوٹے والا کون تھا؟ یہ لوٹے والا وضو کرانے والا جبرائیل تھا، اور یہ جو تھال لے کر غلام بن کر کھڑا تھا نا یہ میکائیل تھا۔ اور یہ جو جاتے ہوئے جس نے تجھے آواز دی نا کہ میں بھی کھڑا ہوں، یہ جنت کا رضوان تھا جو جنت کا رومال لے کر کھڑا تھا۔ جب میرے یار تجھے شک ہوا تو صف سے نکلا، اللہ پاک نے فرمایا جبریل یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا جبریل وہ جنت سے لوٹا لینا جو روز ازل سے میں نے رکھا ہوا تھا، جو روز ازل سے میں نے رکھا ہوا تھا، اسی دن کے لیے آب کوثر سے بھرنا اس کو۔ میکائیل یا اللہ حضرت فرمایا وہ تھال اٹھانا، تم پوچھتے رہتے تھے یہ کس لیے ہے، آج اٹھا میں بتاؤں کس کے لیے رکھا ہوا تھا۔ آج خادم بن کر جا مدینے کی زمین پر کھڑا ہو جا، مصطفیٰ کریم کا غلام سب سے نکل چکا ہے۔ رضوان کو حکم ہوا رضوان وہ رومال جس رومال کے بارے میں تو پوچھتا تھا آج لے کر کے جا، تجھے پتا چلے کس کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اے ابو بکر وہ وضو کرانے والا جبرائیل تھا، وہ جو تھال والا میکائیل تھا، اور جس نے رومال دیا وہ جنت کا رضوان تھا۔ یا رسول اللہ اتنا اللہ مجھ پر راضی؟ فرمایا ابو بکر بڑا ہی تجھ پر اللہ راضی ہے، بڑا ہی تجھ پر اللہ راضی ہے، اس لیے کہ میں اللہ کا حبیب تجھ سے راضی ہوں۔ اور آپ مجھ سے پوچھتے نہیں کہ اسرافیل اس وقت کہاں تھا؟ جبرائیل بھی تمہارے پاس، میکائیل بھی تمہارے پاس، جنت کا داروغہ سردار بھی تمہارے پاس، اور میرے غلام مجھ سے پوچھو نا اسرافیل کہاں تھا؟ یا رسول اللہ پھر مہربانی کر کے بتائیے اسرافیل کہاں تھا؟ فرمایا میرے غلام تو جب نکلا میں نے قیرت ختم کی، رکوع میں جا چکا، میں سر اٹھانے لگا، اللہ نے اسرافیل کو بھیجا، اللہ نے اسرافیل کو بھیجا، جا میرے حبیب کو کہہ کہ آپ کا یار باہر وضو کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، کہیں رکعت رہ نہ جائے۔ میرے ابو بکر اسرافیل نے میرے گھٹنوں کو پکڑ لیا اور عرض کرنے لگا کف یا محمد، کف یا محمد، کف یا محمد۔ یا رسول اللہ انتظار کیجئے، اپنے رکوع کو لمبا کیجئے، آپ کا یار باہر وضو کر رہا ہے۔ جس کے لیے حضور کا رکوع لمبا ہو جائے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں، اور جس کے لیے مصطفیٰ کا سجدہ طویل ہو جائے اسے حسین پاک کہتے ہیں۔